بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. حاضرین گرامی قدر، برادران ایمان اور بزرگان ملت، قیادت دین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اور آپ کی مبارک سماعتوں کے توسط سے یہ خدمت عزا آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہم عاشورہ محرم کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ذہن اندر سے یہ کہتا ہے کہ جتنا گریہ ہو سکے وہ کم ہے، جتنا آنسو بہایا جا سکے وہ کم ہے. لیکن یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ذکر اہل بیت ہر لمحہ عبادت ہے، ہر وقت عبادت ہے، ہر گھڑی عبادت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس میں سن و سال کی بھی قید نہیں، اس میں کسی مسلک کی بھی قید نہیں، اس میں کسی مذہب کی بھی قید نہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کچھ خود ساختہ مبلغین اور مصلحین ملت ہمارے نوجوانوں کے درمیان اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے ہیں تو آپ 1.5-2 گھنٹہ مجلس میں رہے. حالانکہ ایک طرف یہ بھی مزاج ہے ہماری ملت کا، اللہ اس ذکر کے صدقے میں اس مزاج میں تبدیلی پیدا کر دے کہ ہماری ملت کے نونہال اپنے گھر سے یہ کہہ کر آتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ فرش اعضا کے بہت دور دور رہتے ہیں. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ مجلس کا سننا ثواب نہیں ہے بلکہ فرش اعضا پہ بیٹھنا بھی ثواب ہے، اور یہ اتنا عظیم ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ فرش اعضا پر جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا مرتبہ ملتا ہے، کیا شرف ملتا ہے. آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں بیمار کربلا بیٹھے ہیں، آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں شہزادی عالمیان بیٹھی ہیں، آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں انبیاء کرام بیٹھے ہیں، آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اجر ہے، یہ ایک ثواب ہے، یہ ایک عظیم فضیلت ہے. اور کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ ہم مجلس میں گئے ہمیں ملا کیا. میں کوئی تائید نہیں کر رہا ہوں کسی غلط بیانی کی، لیکن ایک غلط بیانی کی تردید ضرور کروں گا کہ یہ جو سوال ہمارے نونہالوں سے پوچھا جاتا ہے ان کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ آپ 1.5 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے آپ کو کیا ملا، آپ 2 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے، 1 گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھے آپ کو کیا ملا. تو ہمیں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے فرش اعضا پر بیٹھنے والے، مجلس میں شریک ہونے والے کتنی عظمت کے حامل ہیں، اور یہ فرش اعضا اور یہ مجلس حسین ان کو کیا دے دیتا ہے خیرات کے طور پر، یہ ذرا ملاحظہ کریں. یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ مجلس میں جاتے ہیں تو آپ کو ملا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ
کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان جتنی دیر فرش اعلیٰ پر بیٹھا رہا اتنی دیر یقیناً گناہوں سے محفوظ رہا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا فرش اعلیٰ کی عظمت، مجلس حسین کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے، فرش اعلیٰ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے، اور بغیر کسی تکلف کے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ذاکرین ممبر سے آتے ہیں، خندق کی باتیں کرتے ہیں، خیبر کی باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کو کچھ ملتا التا نہیں ہے۔ آپ نے سنا تو آپ کو کیا مل گیا؟ تو کچھ نہیں ملا تو کم سے کم اتنی دیر انسان گناہوں سے محفوظ رہا جتنی دیر یہ فرش اعلیٰ پر بیٹھا رہا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، دنیا میں بہت سے سلاطین گزرے، عمرا گزرے، بادشاہ گزرے، لوگوں نے پیسے دے دے کر اپنی فضیلتیں بیان کرائی، لیکن نہ کل ان کا ذکر باقی تھا نہ آج ان کا ذکر باقی ہے۔ لیکن جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، کل بھی اس کا ذکر ہوتا تھا، آج بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ پیسے دے دے کے ذکر کرانا بادشاہوں کی شان ہے، پیسے دے دے کے ذکر کرانا بادشاہوں کی شان ہے، اور گھر لٹا کر دلوں پہ حکومت کرنا یہ اہل بیت کی شان ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں عظمت ہے۔ تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں فرش اعلیٰ سے ملتا کیا ہے، ہمیں مجلس سے ملتا کیا ہے۔ مجلس ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، فرش اعلیٰ اور یہ ذکر اہل بیت ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے بیان بھی کیا ہو، میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اور اسی منبر پہ انہی مدارس سے پڑھنے والے جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اسی قسم کے لوگ بات کرتے ہیں۔ کوئی عام انسان بات نہیں کرتا، یونیورسٹی کا پڑھنے والا یا کوئی میڈیکل کا طالب علم یا انجینئرنگ کا طالب علم یہ بات نہیں کرتا، بلکہ مدارس سے جو فارغین ہیں وہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، چونکہ ان کے کہیں نہ کہیں مفاد پوشیدہ ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی کہ عظمت فرش اعلیٰ، عظمت مجلس حسین کو کم کر دو تو، اور لوگوں کو صرف تبلیغ کیا ہے۔ میں تبلیغ کا منکر نہیں ہوں، خدا کی قسم، یہ میں آپ سے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر اگر انسان نماز کے قریب نہیں گیا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اسے فرش اعلیٰ سے کیا ملا۔ فرش اعلیٰ کا سب سے بڑا تبرک یہ ہے کہ یہ انسان کو باعمل بنا دیتا ہے، اور یہ طے ہے کہ مسجدوں کے چراغوں میں جو روشنی ہے وہ فرش اعلیٰ کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ اصل نماز وہی پڑھتے ہیں جو مجلس حسین میں شریک ہوتے ہیں۔ اور میرے بزرگ عالم دین مولانا سید اکبر صاحب نے فرمایا ہے، یہ اس بات کی تائید کریں گے، میرے مولا نے نماز کی جو عظمت اور فضیلت بیان کی ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز کی کیٹیگری بھی بیان کر دی، نماز کی قسم بھی بیان کر دی۔ اگر آپ نے سنا اور اس کو غور کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گی یہ بات، یہ تبرک کے طور پہ منبر رسول سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے مسجد کوفہ سے نماز کے سلسلے میں کہا کہ لاکھوں نمازی ہیں کہ جن کو سوائے گھٹنے پھوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، سوائے گھٹنے پھوڑنے کے یہ لفظ اگر مفتی جعفر حسین صاحب نے نہ لکھا ہوتا تو میں بالکل عرض نہ کرتا، لیکن چونکہ ایک عالم نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے اور دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے اور اس کو لفظ و لفظ بیان کیا جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں لاکھوں نمازی ہیں کہ جن کو سوائے گھٹنے پھوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا، لاکھوں روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک احساس کمتری کا شکار مولا کا عزیز، مولا کا رشتہ دار مجمع میں تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا یا علی آپ نمازیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی آپ نمازیوں کی توہین کر رہے ہیں، آپ نماز گزاروں کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا میں نمازیوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں بلکہ اصل نماز سمجھا رہا ہوں کہ اصل میں نماز ہے کیا، نماز کتنی اہم ہے اور وہ کون سی نماز ہے جس نماز کو پڑھنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ تو کہا کہ آپ کو واضح کیجیے، میرے مولا نے وضاحت کی اپنی بات کی۔ دیکھو لاکھوں نمازی ہیں کہ جن کو سوائے گھٹنے پھوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا، یہ وہ نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری محبت سے دور ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری محبت سے دور ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہماری محبت سے دور ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر محبت اہل بیت کے پڑھی جانے والی نماز سوائے گھٹنے پھوڑنے کے کوئی اجر نہیں رکھا کرتی، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ جو اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر پڑھی جائے، ایسے ہی اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر کی جائے۔ صلوات پڑھتے ہیں عظمت ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، اور فرش اعلیٰ اور ذکر اہل بیت
یہ ایک عظیم شرف ہے، یہ ایک عظیم مرتبہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ جس کو بھی یہ شرف حاصل ہو جائے وہ دنیا کی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مزاج ہے کہ یہ تخت کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے بلکہ تخت ان کی تلاش میں رہتا ہے، یہ تاج کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے بلکہ تاج ان کی تلاش میں رہتا ہے، یہ عہدے کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے بلکہ عہدہ ان کے پیچھے رہتا ہے، منصب کے پیچھے یہ نہیں دوڑا کرتے بلکہ منصب ان کے پیچھے رہتا ہے، اس لیے کہ علی والوں کا ایک ہی مزاج ہے کہ سب سے بڑا عہدہ بھی علی کی غلامی ہے، سب سے بڑا منصب بھی علی کی غلامی ہے، اور سب سے بڑا شرف بھی علی کی غلامی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی عبادت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو صاحب یہ سنتے آئے تھے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، یہ ذکر اہل بیت کہاں سے عبادت ہو گیا؟ حالانکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی عبادت ہے، اور یہ کسی ممبر سے کہے ہوئے کسی ذاکر کے جملے نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ نے پورے دلائل اور قرائن کے ساتھ کہا۔ ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ آپ نے احتیاط کی جملے ملاحظہ نہیں فرمائی، رسول اللہ کے جملے ملاحظہ نہیں فرمائے، کتنی احتیاط کی لفظ رکھی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یا رسول اللہ اتنی وضاحت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر سے مجلسوں کو زینت دو۔ رسول اللہ کو علم تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ جب حدیثیں کر سکتے ہیں تو شخصیت بھی کر سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مؤرخ لکھ دے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور کوئی صاحب اپنے بچے کا نام علی رکھ کر کہہ دے کہ ہمارے بچے کا نام علی ہے، رسول اللہ نے کہا علی کا ذکر کرو عبادت ہو جائے گی، لہذا ہمارے بچے کا ذکر کرو تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر علی کا ذکر عبادت نہیں ہے، ابو طالب کے بیٹے علی کا تذکرہ عبادت ہے۔ اور سلام اور لاکھوں سلام ہو اس مرد مومن پر کہ جس کے بیٹے کا ذکر بھی عبادت ہو جائے۔ ہر علی کا ذکر عبادت نہیں ہے، کوئی تاریخ اسلام کی بڑی شخصیت اپنے بیٹے کا نام علی رکھ کر ایک تقاضا کر سکتی تھی ملت اسلامیہ سے کہ آپ ان کا ذکر کریں، عبادت ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، ابو طالب کے بیٹے علی کا ذکر کرو، اور دلیل کیا ہے؟ لأن ذکرہ ذکری۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ممبر سے علی کو بڑھا دیتے ہیں رسول کو گھٹا دیتے ہیں، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہی نہیں۔ ہمارا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ بعد خدا سب سے افضل و اعلیٰ و بہتر و برتر رسول اسلام ہے، جس نے ذرہ برابر بھی ان کی برابر کسی کو سمجھا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ہم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کثرت کے ساتھ مجلسوں میں محفلوں میں یہ ذکر علی کیوں ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ کثرت سے ذکر ہوتا ہے علی کا ذکر علی کا، لیکن آپ رسول اللہ کا ذکر اتنا نہیں کیا کرتے، اتنی تعداد میں رسول خدا کا تذکرہ نہیں ہوتا، آپ علی کا ذکر اتنی آن بان اور شان کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ نے اس فلسفے کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم ہر مجلس اور محفل میں علی کا ذکر بار بار کر کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں تمام دنیا کو کہ جب چھوٹا بھائی اتنا مرتبے والا ہے تو بڑے بھائی کا کتنا مرتبہ ہوگا، بڑے بھائی کا کیا شرف ہوگا۔ جب جانشین اتنے مرتبے والا ہے تو رسول کتنے مرتبے والے ہوں گے۔ لہذا یہاں بھی رسول نے وہی قرینہ رکھا، لأن ذکرہ ذکری۔ اب تو رسول اللہ نے، جو رسول کی بات پہ یقین کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، رسول اللہ نے کہا ذکرہ ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر، اور ذکر خدا عبادت ہوا کرتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ذکر علی کیوں عبادت ہے؟ ذکر علی ذکر رسول ہے، ذکر رسول ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا عبادت ہے۔ لیکن جو عبادت آج کے سماج اور ہمارے دین میں رائج ہے، ہماری شریعت میں رائج ہے، جو نماز اور روزے کے نام سے مشہور ہے، اس عبادت میں اور اس عبادت میں فرق ہے۔ اس عبادت کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، جیسے صبح کی نماز کتنے رکعت پڑھی جائے گی؟ 2 رکعت۔ کب پڑھی جائے گی؟ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے کے بعد، اور طلوع آفتاب سے پہلے جتنا بھی وقت ہے اس دوران اگر پڑھ لی تو ادا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد پڑھی تو قضا ہے۔ ظہرین کی نماز زوال آفتاب سے غروب آفتاب سے کچھ پہلے تک اگر پڑھ لی تو ادا ہے، اور سورج چھپنے کے بعد پڑھی تو قضا ہے۔ مغربین کی نماز نصف شب کے بعد پڑھ لی تو قضا۔ ایک وقت مقرر ہے ہر نماز کا، ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے ارکان مقرر ہیں۔
کہ آپ کو 4 ہی رکعت پڑھنی ہے، 5 رکعت نہیں پڑھنی، صبح کو 2 ہی رکعت پڑھنی ہے واجب کی نیت سے، 4 رکعت نہیں پڑھنی، یوں تو آپ پڑھتے چلے جائیں. لیکن فجر کی نماز صرف 2 رکعت، ظہر کی نماز صرف 4 رکعت، اور یہ اپنے وقت پہ ہوئی تو ادا کی نیت سے، اور وقت کے بعد پڑھی گئی تو قضا کی نیت سے. بس یہی فرق ہے اس عبادت میں اور اس عبادت میں کہ نماز اگر وقت کے اندر پڑھ لی جائے تو ادا کی نیت سے ہوگی، وقت کے بعد پڑھی جائے گی تو قضا کی نیت سے ہوگی. لیکن ذکر اہل بیت وہ عظیم عبادت ہے، صبح کو کرو تو ادا کی نیت سے، شام کو کرو تو ادا کی نیت سے، رات میں کرو تو ادا کی نیت سے. صلوات پڑھ دیں حضرت. یہ عبادت کبھی قضا کی نیت سے ہوتی ہی نہیں. بہرحال یہ تو عظمت فرش اعضا، عظمت ذکر اہل بیت کے حوالے سے ایک بات آئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ قیادت دین ایک بڑی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ نے اپنے کاندھے پر لی، اور رسول اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو بھی یہ عہدہ، یہ منصب سپرد نہیں کیا. یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ یہ عہدہ اسی تک جائے گا کہ جس کو ہم منتخب کریں گے. رسول کی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے اور باقی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ بتائے گا کہ کس کو منتخب کرنا ہے. تو جب رسول اللہ کو اختیار نہیں جانشین مقرر کرنے کا تو امت کو اختیار کس نے دے دیا؟ نہ ہم کو یہ اختیار حاصل ہے نہ آپ کو یہ حاصل ہے. اس لیے کہ رسول تو اپنا جانشین خود اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، تو ہم کلمہ پڑھنے والے اپنی مرضی سے کسی کو جانشین کیسے بنا سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کو مانا جائے گا کہ جس کو خدا منتخب کر لے، اور جس کو خدا منتخب کرتا ہے تو پھر اس کی محبت کا، اس کی مودت کا حکم بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول کے جانشین کو یا رسول کو اللہ نے منتخب کر دیا اور چھوڑ دیا، آپ کو اختیار دے دیا، آپ اس کو مانیے تو کوئی بات نہیں، نہ مانیے تو کوئی بات نہیں. نہیں، اللہ نے بڑی شرطیں لگائیں اللہ سے. اور جب رسول اللہ کی تبلیغ چل رہی تھی، بے پناہ کاوشیں اور محنتیں اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں پیغمبر اسلام فرما رہے تھے، تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ جمع ہوئے، یا رسول اللہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، آپ کچھ اجر لے لیجیے، کچھ اجرت لے لیجیے، کچھ حق میں زحمت آپ لے لیجیے. لیکن رسول اللہ چونکہ اپنی مرضی کے بغیر کوئی، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل انجام دیتے ہی نہیں، لہذا اللہ کی طرف کو دیکھا پروردگار کیا حکم ہے. اللہ نے آواز دی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر رسالت چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. بھائی رسول اللہ نے کہا قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، لیکن رسول اللہ نے نام نہیں بتایا. یہاں پر ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اس کی تشریح کرے، لیکن نام تو بتائے نہیں کہ کس کس سے محبت کرنی ہے. رسول اللہ نے کہا میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قریب ترین لوگوں سے محبت کرو. تو کس سے کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے نام نہیں بتایا، کہا نام نہیں بتائے لیکن ایک قرینہ دوں گا، جو بھی اس پیمانے پر پورا اتر جائے وہی رسالت کا قرابت دار ہے. اس لیے کہ معاف کیجیے گا، اللہ نے جو قرابت داروں کی شرط لگائی ہے، یہاں پڑھے لکھے افراد بیٹھے، اللہ نے شرط یہ لگائی ہے قرابت داروں کے سلسلے میں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد کے قریبیوں سے رشتہ، محمد کے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد کے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ نے کہا رسالت کے قرابت داروں سے محبت کرو. رسول کے رشتہ دار اور ہیں، محمد کے رشتہ دار اور ہیں. ارے نہیں بات کر رہے ہیں، دیکھیے محمد کے رشتہ دار اور ہیں، رسول کے رشتہ دار اور ہیں. اس بات کو سمجھے بغیر آپ کی سمجھ میں اس آیت کا فلسفہ نہیں آئے گا. پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ مودت اور محبت مانگی کس کی؟ کہا جو میرے قرابت دار ہیں، اور اس پہ سند ہے کہ یہ کوئی کام بغیر رسول ہوئے کرتے ہی نہیں. جو کام کہتے ہیں، جو کچھ کام کرتے ہیں رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں. تو اللہ نے رسالت کے قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا، محمد کے قرابت داروں سے محبت کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ محمد کے قرابت داروں میں تو بہت سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. کیا احتیاط رکھی یا رسول اللہ سمجھا دیجیے اپنی ملت کو کہ کس سے محبت کریں. تو رسول اللہ نے کہا ایسا نہیں، بلکہ ایک خلاف فطرت عمل ہوگا، اور میں بیمار ہو کر اپنی بیٹی کے دروازے پر جاؤں گا، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ قرابت داران رسالت کون ہے. وہاں سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں بیمار ہو کر اپنی بیٹی کے دروازے پر جاؤں گا تو وہاں سمجھ میں آئے گا کہ رسالت کے قرابت دار کون ہے. یہ رسول اللہ بیمار کیوں ہو گئے؟ بیماری تو اللہ کے رسول کے قریب آتی ہی نہیں، یہی تو فلسفہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ رسول بیمار ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی اعتبار سے، لیکن رسول اللہ بیمار ہوئے اس خاص مصلحت کے تحت، اور کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اب یہاں ایک
اردو زبان اور عربی زبان میں دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اور آپ سب جانتے ہیں تو سامنے کی باتیں ہیں کہ عربی زبان میں جسم بھی ہے، جسد بھی ہے، بدن بھی ہے. یہ تینوں لفظ ہیں لیکن معنی بھی تقریباً ایک ہے. لیکن ذرا سے فرق کے ساتھ جسد مرنے کے بعد انسان کا جسم، اور جسم زندگی کی حالت میں سر سے لے کے پیر تک کا حصہ. لیکن بدن کے معنی بالکل الگ ہے. تو انسان کے جسم، بدن انسان کے جسم کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن معنی بدلے ہوئے ہیں. جسم ہے سر سے لے کے پیر تک کا حصہ، اور بدن ہے کاندھوں سے لے کے پیر تک کا حصہ جس میں سر شامل نہیں ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، بلکہ کہا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بیماری بھی آتی ہے تب بھی میں اپنے ذہن میں ذوق محسوس نہیں کرتا. اگر بیماری بھی آتی ہے تب بھی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس، میں اپنے سر میں ذوق محسوس نہیں کرتا، اپنے ذہن میں ذوق محسوس نہیں کرتا. اب تو اس فلسفے کو سمجھیے کہ جب بیماری بھی رسول کے ذہن کو متاثر نہیں کرتی تو اسلام کے ان حالات میں رسول کا ذہن کیسے متاثر ہو جائے گا؟ یہ تو تاریخ ہے. اب سب باتیں آپ کی خدمت میں کھل کے تھوڑی عرض کی جا سکتی ہے. تاریخ ہے. شک کیا جا رہا ہے رسالت کے ذہن پر، تو جس نے رسالت میں ذرہ برابر بھی شک کیا وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے وہ کیا ہے. ہمیں نہ فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور فیصلہ تو اللہ کر دے گا. اللہ کر چکا فیصلہ. تو رسول فرما رہے ہیں میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، یعنی سر میں، ذہن میں کسی قسم کی کمزوری محسوس نہیں ہوئی. اب عزیزان محترم بات ذرا سی سخت ہے لیکن سچائی یہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ذرا شہزادی زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیے گا کہ کیا باعظمت بیوی ہے. جیسے ہی کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، تو آج کے زمانے میں آپ کی بیٹی ہو، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو بیٹی کیا کرے گی؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، طبیب کو بلاؤ. لیکن کوئی ایک روایت بتائیے کہ شہزادی زہرا پریشان ہوئی ہو، کسی حکیم کو طلب کیا ہو، کسی طبیب کو طلب کیا ہو؟ نہیں، بلکہ خود رسول اللہ نے علاج بتا دیا. بہت توجہ، خود رسول اللہ نے علاج بتا دیا. بیٹی وہ یمنی چادر لاؤ اور مجھے اڑا دو. اور جیسے ہی چادر یمانی اوڑھی پیغمبر اسلام نے، اب کوئی جملہ نہیں آیا کہ مجھے ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھے ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. یہ کمزوری دور کس نے کی؟ اس چادر نے جو شہزادی کے سر پر رہا کرتی تھی. اس چادر نے رسول کی کمزوری دور کر دی جو شہزادی کے سر پر رہا کرتی تھی. بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ علم سے مرادیں کیوں مانتے ہو، علم سے منتیں کیوں مانتے ہو، علم کو سر پہ کیوں رکھتے ہو، علم کے پٹے کو آنکھوں سے بوسہ کیوں دیتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کل شہزادی کی چادر نے رسول کو شفا دی، آج علم کا پھیلانا ساری دنیا کو شفا دے. صلوات پڑھتے ہیں. یا بتائیں کوئی ایک روایت بھی ملتی ہو کہ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ کمزوری تو ابھی میرے اندر باقی ہے؟ نہیں، نہ کوئی حکیم آیا، نہ کوئی طبیب آیا، بلکہ رسول اللہ کو چادر یمانی اڑائی گئی اور رسول صحت یاب ہو گئے. بات کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ مرحلہ صرف یہی کا نہیں ہے. ہم نے تو ایک منظر اور دیکھا ہے، اور تاریخ اس منظر کو دیکھ کر آنکھیں چرائے تو چرائے. لیکن وہ فرشتہ جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، جب حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر پہنچی کہا میں چلوں گا رسول اللہ کو مبارکباد دینے، شاید میرا عتاب ختم ہو جائے. تو یہ تو تاریخ ہے. فطر و سایہ کہے سے مسوا، مولا حسین نے ہاتھ پھیرا اس کے جسم پر، یا مولا حسین کی پیشانی کو اس نے بوسہ دیا. جسم کے تو قریب ہی نہیں پہنچا بلکہ اس لکڑی کو چھوا جس کو حسین کی نسبت حاصل تھی، جس کو حسین کی نسبت حاصل تھی، اس لکڑی کو چھوا اور فرشتوں کو شفا مل گئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر نسبت حسین بے جان چیز کو بھی مل جائے تو وہ بھی باشرف ہو جایا کرتی ہے، وہ بھی لائق احترام ہو جاتی ہے. وہ بھی دنیا ہم جیسے گنہگاروں کو نہیں بلکہ معصوم فرشتوں کو شفا دیا کرتی ہے. اور عتاب ختم ہو گیا، بالوں پر دوبارہ آ گئے. یہ تاریخ ہے. لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ قرابت داران رسالت کون ہے جن سے مودت کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا. پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ محبت صرف زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے. ہم بڑے چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ذرا آپ میرے ساتھ 4 قدم باہر تک چلیے. کہا نہیں جائیں گے.
کہا تو میرے ساتھ ذرا میرے وطن تک چلیے. کہا نہیں جائیں گے تو ذرا مجھے آپ یہ کھانے کا سامان لا دیجیے. نہیں لائیں گے. محبت بہت ہے لیکن جو کہتے جاتے ہیں نافرمانی کرتے جاتے ہیں, لیکن محبت اپنی جگہ پر قائم ہے. آپ بتائیے یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں, لفظی دعویٰ ہے. تو یاد رکھیں محبت صرف لفظوں میں ادا کرنے والے جملے کا نام نہیں ہے, بلکہ دل سے اقرار بھی ہو اور عمل سے اظہار بھی ہو, اس کو محبت کہا جاتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے. اور آل محمد کی محبت کے بہت سے تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر یہ محبت کا لفظ ہمارے اوپر پورا نہیں اترتا. ہم اس دعوے میں بالکل کمزور رہ جائیں گے اگر ہم عمل کے میدان میں کمزور ہیں, جو اہل بیت کے حوالے سے ان کی محبت کے سلسلے میں دعویٰ کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے محبت مانگی کس کی؟ قرابت داروں کی. چادر کے نیچے آئے. اب آپ حدیث قصہ تو الحمدللہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ضرور پڑھا کیجیے. آج کے زمانے میں ایک ممبر سے میں نے سنا تھا لکھنؤ میں کہ بھائی حدیث قصہ کو زیادہ نہ پڑھیے, دعائے کمیل پڑھی. کمال ہے, عجیب بیہودے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. یہاں تقابل پیدا کر دیا دعائے کمیل اور حدیث قصہ میں اس کا زیادہ اجر ہے یا اس کا زیادہ اجر ہے. یہ دعائے کمیل بھی اہل بیت کا تحفہ ہے, حدیث قصہ بھی اہل بیت کا تحفہ ہے. اس کو بھی پڑھا جائے اس کو بھی پڑھا جائے, لیکن حدیث قصہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے, اس لیے کہ ساری دعاؤں میں وہ ایک لوتی دعا ہے حدیث قصہ کہ جس سے رسول کے قرابت داروں تک پہنچا جاتا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے قرابت دار آخر ہیں کون. چادر کے نیچے جیسے پیغمبر اسلام پہنچے. اب آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے بڑے شہزادے آئے, اپنی ماں کو سلام کیا, اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کہا چادر کے نیچے. آپ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ کے پاس وہ ایسے ہی نہیں چلے گئے بلکہ سلام کیا, اجازت دی, پھر چادر کے نیچے. مولا حسین آئے, سلام کیا, اجازت دی, پھر چادر کے نیچے. مولا کائنات آئے, اجازت دی, پھر چادر کے نیچے. شہزادی زہرا نے بھی اجازت دی اور چادر کے نیچے چلی گئی. لیکن یہاں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں, تہذیب آل محمد پہ قربان ہو جائیے. اجازت لے کر داخل ہوئے. ایک بیوی اور آئی اجازت لینے کے لیے, نام ہے ام سلمہ, بہت ہی بابرکت بیوی, بڑی محترم, بڑی معظم, بڑی مکرم بیوی. یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ انت علی الخیر, تم خیر پر ہو لیکن چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. رسول اللہ نے سمجھا دیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازواج قرابت داروں میں ہیں, جو یہ کہتے ہیں اصحاب قرابت داروں میں ہیں, وہ اس منظر کو ملاحظہ کریں کہ جب ام سلمہ جیسی نیک بیوی قرابت داروں میں شامل نہیں ہو سکتی تو میدانوں میں جانے والی بیویاں رسول کے قرابت داروں میں کیسے شامل ہو؟ صلوات پڑھتے ہیں حضرت. یہ تو بڑی نیک بیوی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ انت علی الخیر, آپ خیر پر ہیں لیکن چادر کے نیچے آپ نہیں آئیں گے. تو جناب ام سلمہ نے پلٹ کے ضد بھی نہیں کی. یہ تو ام سلمہ, بیوی ام سلمہ کا مقصد چادر کے نیچے جانا نہیں تھا, اس لیے کہ جو رسول کی نیک بیوی ہوتی ہے وہ رسول کی ساری مصلحتوں کو سمجھتی ہے. یہ تو ایک پیغام دینا تھا کہ جب میں نہیں جا سکتی, یہ بیوی ام سلمہ جو چادر کے قریب اجازت لے رہی ہیں, یہ ایک منصوبہ ہے رسول کا اور ام سلمہ کا کہ میں تمہیں داخل ہونے سے انکار کروں گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی. جب ام سلمہ جیسی نہیں شامل ہو سکتی تو پھر اور کیا. لیکن ایک بات میں جو عرض کر رہا ہوں کہ تہذیب آل محمد پہ قربان ہو جائیے. ام سلمہ سن رسیدہ بیوی چلی گئی چادر کے قریب, لیکن اس گھر کے اندر کچھ دو بیویاں اور ہیں. آپ جانتے ہیں وہ بیویاں کون ہیں؟ ایک شہزادی زینب, ایک شہزادی ام کلثوم. بڑی توجہ چاہنا. دیکھیے بچوں کی فطرت ہوتی ہے اس مجلس میں, اس فرش اعلیٰ پر اگر کوئی بزرگ بیٹھے ہیں اور بچہ وہاں سے آیا تو وہ نہ تو وہ اندر آنے کی اجازت دے گا, وہ تو مجمع میں نظر ڈالے گا کہ میرے دادا کہاں ہیں, میرے نانا کہاں ہیں, میرے ماموں کہاں ہیں, میرے بابا کہاں ہیں, میرے چچا کہاں ہیں, جو بھی اس کا عزیز ہے وہ مجمع میں نظر ڈالے گا اور فوراً بغیر کسی تکلف کے, بغیر اجازت کے وہ اس کی آغوش میں بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ اسے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بچے کی فطرت ہوتی ہے. لیکن تہذیب آل محمد پہ ہم قربان ہو جائیں. نانا چادر کے نیچے, ماں چادر کے نیچے, بابا چادر کے نیچے, دونوں بھائی چادر کے نیچے. لیکن کوئی روایت بتائیے کہ شہزادی زینب آئی ہوں یا شہزادی ام کلثوم آئی ہوں چادر کے قریب, نانا ہم آ جائیں ہمیں اجازت دیں. لیکن نہ زینب قریب آئی چادر کے, نہ ام کلثوم چادر کے قریب آئی. ان دونوں بیویوں نے چادر کے قریب نہ آ کر ساری دنیا کو سمجھا دیا کہ جو راز کی باتیں ازواج پیغمبر کا بڑھاپا بھی نہیں جانتا وہ آل محمد کی کمسنی جانتی ہے. جو راز کی باتیں آل محمد کی کمسنی جانتی ہے, اس وہ راز کی باتیں ازواج پیغمبر کا بڑھاپا تک نہیں جانتا. یہ آل محمد ہے.
تو اب جب سب جمع ہیں، اب آ گئی وہ منزل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سب جمع چادر کے نیچے. ادھر ایک تو اور شوق ہوا، لیکن شوق سے پہلے اس نے کہا، جیسے ہی اللہ نے وجد میں آگے قصیدہ پڑھا، میں نے زمین کو ان کے صدقے میں پیدا کیا، آسمان کو ان کے صدقے میں پیدا کیا. آج کے ذاکر کی طرح اللہ نے قصیدہ نہیں پڑھا کہ ان کی آنکھیں سورج کی طرح، ان کی آنکھیں ستارے کی طرح، ان کی پیشانی سورج کی طرح نہیں. اس نے حقیقی قصیدہ پڑھا. سورج کو ان کے صدقے میں پیدا کیا، چاند کو ان کے صدقے میں پیدا کیا، ستاروں کو ان کے صدقے میں، دریاؤں کو ان کے صدقے میں، اشجار کو ان کے صدقے میں. آج بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ اہل بیت کی قصیدہ خوانی کو، یہ اہل بیت کی قصیدہ خوانی کو. عزیزان محترم، یہ پہلی محفل ہے جو اہل بیت کی شان میں ہو رہی ہے. سننے والے فرشتے ہیں، قصیدہ پڑھنے والا خدا ہے. کیا خوبصورت محفل ہے، کیا نورانی منظر ہے. معصوم فرشتے سامعین میں ہیں اور اللہ خود قصیدہ خوانی کر رہا ہے. یعنی جس کی طرف دنیا کی لو لگتی ہے وہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. سارے زمانے کو بتا دیا کہ جب اہل بیت کا قصیدہ میں خدا ہو کر پڑھتا ہوں تو تم بندے ہو کر اگر پڑھو گے تو کتنے بابرکت ہو جاؤ گے، کتنے معظم ہو جاؤ گے، کتنے محترم ہو جاؤ گے. تو اللہ نے قصیدہ پڑھا. ایک فرشتے نے سوال کیا، پروردگار جن کا تم نے قصیدہ پڑھا ان کے نام تو بتائے نہیں، ہے کون؟ یہ سوال کرنے والا فرشتہ کوئی انجان نہیں بلکہ اس دروازے کا خادم ہے. ہم بالکل بنا تکلف کہتے ہیں، اس میں کسی کی عظمت کم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آل محمد کے دروازے کا خادم ہونا خود ایک بڑا شرف ہے. اور یہ ملکوتیت کا مرتبہ جو ہے یہ اس سے بہت کم ہے. اس دروازے کا خادم، ان کے بچوں کا جھولا جھلانے والا، ان سے تعلیم حاصل کرنے والا، ان کی چکی چلانے والا، ان کے اوپر وحی لے کے آنے والا سوال کر رہا ہے. یہ ہے کون؟ جبرائیل. کیا تم نہیں جانتے؟ گا جانتا تو ہوں لیکن اللہ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ان کا تعلق خود خدا نے کرایا ہے. کسی نے محبت کے جوش میں بڑھتے جذبات میں آ کر ان کا تعارف نہیں کرایا بلکہ خدا نے خود بتایا کہ وہ کون ہے جو رسالت کے قرابتدار ہیں. اللہ نے آواز دی، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. اللہ نے ان قرابت داران رسالت کا تعلق رسول کے ذریعے نہیں کرایا بلکہ فاطمہ کے ذریعے کرایا. اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ کس کا رشتہ رسول سے ملتا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ملتا ہے. جس کا رشتہ فاطمہ سے مل جائے وہی رسول کا قرابت دار ہے. اسی کی محبت سارے مسلمانوں پر بغیر کسی مسلک، مذہب اور فرقے کی قید کے واجب ہے کہ جس کا سلسلہ بھی فاطمہ زہرا سے مل جائے. تو اب میں ایک سوال یہاں پر قائم کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ جس کا سلسلہ فاطمہ زہرا سے ملتا ہوگا وہ رسول کا قرابت دار ہوگا، اس کی محبت واجب ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے فاطمہ زہرا ناراض ہو جائے اور انسان کے دل میں اس کی محبت ہو تو کیا اس کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اجر رسالت ادا کر رہا ہوں؟ اگر ذرہ برابر بھی دشمن فاطمہ سے محبت ہے تو سب کچھ ہو لیکن رسول کے چاہنے والے نہیں ہو. اس لیے کہ رسول والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ فاطمہ کا چاہنے والا ہو، اور فاطمہ کا چاہنے والا وہی ہوگا جو دشمن فاطمہ سے نفرت کرتا ہوگا. تو دشمن فاطمہ سے نفرت کرنا ہمارا ایمان بھی ہے بلکہ ہماری سیکورٹی کی ضمانت بھی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر پوری طرح قائم و دائم. تو اللہ نے تعارف کرایا فاطمہ زہرا کے ذریعے. بس جس کا سلسلہ فاطمہ سے مل جائے، نہ یہ دیکھو کہ کون اصحاب میں ہے، نہ یہ دیکھو کہ کون ازواج میں ہے، یہ دیکھو کہ کون فاطمہ کے قریب ہے. جس کا سلسلہ بھی فاطمہ زہرا سے مل رہا ہے بس اسی سے محبت کرو تو تمہاری محبت قرابت داروں کی محبت ہوگی، تمہاری مودت قرابت داروں کی مودت ہوگی، اور یہی مودت، یہی محبت اجر رسالت ہوگی. عزیزان محترم، لوگ تعاون کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اور آل محمد میں کیا فرق ہے. یہ سوال کیا آپ کی عقل میں آتا ہے کہ کہاں صحابہ کرام؟ یقیناً ہمارے لیے لائق احترام ہے، بہت زیادہ لائق احترام ہے، اور ہمارے لیے جزو ایمان ہے صحابہ کی محبت بھی. لیکن اور جو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے تو ہم سے زیادہ صحابہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ میثم کا ذکر ہم ہی کرتے ہیں، سلمان کا ذکر ہم ہی کرتے ہیں، عمار کا ذکر ہم ہی کرتے ہیں، ابو ذر کا ذکر ہم ہی کرتے ہیں. یاد رکھیے ہم رسول کے صحابیوں کا ذکر کرتے ہیں، پاس بیٹھنے والوں کا ذکر نہیں کیا کرتے.
اس لیے کہ صحابی ہونے میں اور پاس بیٹھنے والے میں، اور یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، صحابی ہونے میں اور پاس بیٹھنے والے میں فرق ہے۔ دیکھیے آل محمد میں اور صحابی میں فرق ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ کہ جس کو رسول اللہ کی صحبت نصیب ہو، رسول اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا جس کو نصیب ہو جائے وہ صحابی ہے۔ یعنی انکساری کے لفظوں میں یہ کہا جائے جس کو رسول کے قدموں میں جگہ مل جائے وہ صحابی ہوا کرتا ہے، اور جس کے قدم دوش رسول پر چلے جائے وہ علی ہوا کرتا ہے۔ لہذا کسی صحابی سے میرے مولا کا کوئی مقابلہ کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس عزیزان محترم، یہ مجلسیں، محفلیں، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ تعزیہ داری جن میں آپ مصروف ہیں ان دنوں، یہ قرابت داری اجر رسالت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ کسی پہ رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت، کسی کی یاد میں آنسو بہانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ یا محبت میں آنسو نکلتے ہیں یا خوف میں آنسو نکلتے ہیں۔ تو خوف کے آنسو تو ہم نے دیکھے ہیں وہ ایک ہی جگہ نکلے تھے، تو ہم ان آنسوؤں سے، اس آنسو کی کوئی حیثیت ہمارے یہاں ہے بھی نہیں، لیکن جو محبت اہل بیت میں نکلتے ہیں وہ آنسو بڑے عظیم آنسو ہوتے ہیں۔ یہ آنسو صرف پانی کے چند قطرے نہیں ہیں بلکہ فاطمہ زہرا کے زخم کا مرہم ہے، یہ حسین مظلوم کے زخم کا مرہم ہے۔ عزیزانو، آج کی تاریخ شہزادہ قاسم 13 سال کا نونہال امام حسن علیہ السلام ان کے نام نامی اور اسم گرامی سے منسوب ہے، اور ہمارے بزرگ علماء اور ذاکرین کا یہ تو رہا ہے اور طریقہ رہا ہے کہ آج کے روز ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ یوں تو کربلا میں سارے شہید صبح عاشور سے عصر عاشور تک شہید ہوئے، لیکن جی بھر کے رونے کے لیے کچھ تاریخیں ہمارے بزرگوں نے ایام اعظم میں مخصوص کر دی ہیں کہ اس تاریخ میں اس شہید کا ذکر، اس تاریخ میں اس شہید کا ذکر۔ ایسے ہی آج کی 7 محرم شہزادہ قاسم کے نام سے منسوب ہے، وہ باعظمت شہزادہ کہ جس نے موت کا فلسفہ دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا، جس کو نہ آج تک کوئی عالم بیان کر سکا ہے نہ کوئی فلسفی بیان کر سکا۔ یہ شہزادہ مرنے کی اجازت لینے کے لیے جیسے ہی اپنے چچا جان کے پاس پہنچا، مولا حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، اس لیے کہ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنے بھائی کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں، اے قاسم میں تمہیں کس دل سے مرنے کی اجازت دے دوں۔ تو جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے ہی اپنے چچا کے یہ جملے سنے، کوئی اور بچہ ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ مرنے کی اجازت نہیں ملی، اچھا ہوا، لیکن یہ آل محمد کا بچہ ہے، مرنے کی اجازت نہیں ملی تو قاسم رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مایوسی کا عالم ہے قاسم کے اوپر، اور ایک مرتبہ پھر وہی جملے، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے ایک سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ کہ موت کو اپنے نزدیک کیسا پاتے ہو؟ تو ایک جملہ کہا، احب من العسل، چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، یعنی موت کے قریب جانا چاہتے ہیں قاسم جلد از جلد۔ جیسے حسین نے قاسم کے جذبات کو دیکھا، لیکن بھائی کا خیال آیا، کہا میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دوں، میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں میرے لال قاسم۔ تو جناب قاسم مایوس ہو کر در خیمے پر آ کر بیٹھے، لیکن روتے روتے خیال آیا کہ وقت آخر بابا نے ایک تعویذ میرے بازو میں باندھا تھا بس، اور کہا تھا بیٹا قاسم جب مصیبت کا وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ قاسم نے سوچا اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا کہ مجھے دین خدا پر قربان ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے، امو کے اوپر جان چھڑکنے کا موقع مجھے نہیں مل رہا ہے۔ جیسے ہی قاسم نے اس مصیبت کو محسوس کیا، اپنے بازو سے تعویذ کو کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا، یہ خط ہے حسین کا، حسین کے نام، اے بھیا حسین، کربلا میں جب مصیبت میں گر جاؤ تو میری طرف سے میرے لال قاسم کو قربان کر دینا۔ قاسم نے خط کو پڑھا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی، تبسم ہونٹوں پر تبسم آیا، مسکراتے ہوئے حسین کی خدمت میں پہنچے، کہا چچا جان یہ میرے بابا کا خط ہے، میرے بابا کا خط ہے۔ بھائی کے خط کو عالم مسافرت میں حسین نے دیکھا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا، بھیا حسین جب کبھی کربلا کے میدان میں مصیبت میں گر جاؤ تو میرے لال قاسم کو میری طرف سے خدا کے دین پر قربان کر دینا۔ حسین نے اپنے بھائی کی وصیت کو بول دیا، کہا میرے لال قاسم جاؤ، تمہیں اجازت دی، اے قاسم جاؤ خدا کے دین کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ بس حضرت ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اس قیامت کی روایت کو علامہ اظہر حسین زیدی نے لکھا کہ جناب قاسم علیہ السلام میدان کارزان میں پہنچے اور ایک سے بڑھ کر ایک نامی گرامی پہلوان قاسم کے سامنے آیا، لیکن ایک ایک بار میں ہر پہلوان کو واصل جہنم کر دیا قاسم نے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسن کا لال پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا، اور جب پشت فرس پہ ڈگمگائے تو قاسم زندگی کی حالت میں زمین پر آئے، اور زندگی کی حالت میں قاسم کے جسم مبارک کو پامال کر دیا گیا۔
قاسم کربلا کا وہ اکلوتا شہید ہے کہ جس کو زندگی کی حالت میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. عزیزانو قاسم نے پامال ہوتے ہوتے اپنے چچا کو آخری سلام کیا, مدد کے لیے پکارا. بھتیجے کی آواز سنی حسین نے, دوڑے حسین مقتل کی جانب, لیکن کہیں بھی بھتیجا نظر نہیں آیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین ایک بلندی کے اوپر پہنچے, چاروں طرف میدان کربلا میں نگاہ ڈالی تھا حسین نے, لیکن کہیں قاسم نظر نہیں آتے. حسین دیکھتے جاتے ہیں لیکن قاسم کہیں نظر نہیں آتے. حسین نے ایک مرتبہ آواز دی, ہے میرے لال قاسم آواز دو کہاں ہو, میرے لال ذرا آواز دو, تمہارا چچا تمہاری مدد کے لیے آیا ہے. لیکن میدان سے کوئی آواز نہیں ہے. پھر آواز دی حسین نے, میرے لال آواز دو, تمہاری ماں ام فروا خیمے میں تمہاری منتظر ہے, تمہارا انتظار کر رہی ہے. لیکن میدان سے کوئی جواب نہیں آیا. آخر میں حسین نے آواز دی, اے میرے لال قاسم امام وقت تمہیں پکارا ہے, اے میرے لال امام وقت تمہیں آواز دے رہا ہے, کہاں ہو. اللہ جیسے یہ جملہ فضل میں بولا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں معلّہ ہونے لگے. لبیک یا امام. حسین نے اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا, دوڑ کر پہنچے, اے ظالمو تم نے میرے بھائی کی نشانی کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بس اللہ حسین نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو لیا, ابا کے دامن میں سمیٹ کر قاسم کی لاش کو حسین خیمے کی جانب بڑھے. بچوں نے دیکھا کہ حسین کسی چیز کو لے کے آ رہے ہیں. اگر لاشا ہوتا تو حسین کے سامنے ہاتھوں پر ہوتا, لیکن بچوں نے محسوس کیا کہ کوئی گٹھری ہے جو حسین کی پشت پر رکھی ہوئی ہے. بچے دوڑے ہوئے ہیں, آقا یہ کیا لے کر آ گئے ہیں. حسین خاکے کربلا پر بیٹھ گئے. اے بچوں یہ تمہارا بھیا قاسم ہے, تمہارا بھائی قاسم, جس کو ظالموں نے زندگی کی حالت میں برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ جیسے ہی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا, ام فروا نے بہن کرنے شروع کیے, اے میرے لال میں نے تجھے شہید ہونے کی اجازت دی تھی, لیکن ظالموں نے تجھے تو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اے میرے لال تیرے جسم کے سارے حصے الگ ہیں. یہ ماں کس طرح کس طرح